ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کاش وہ رات کبھی میری زندگی میں نہ آتی اور نہ مجھے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں تو ساری زندگی اپنے آپ سے بھی شاید آنکھ نہ ملا سکوں۔ کیا وہ میری پہلی خطا تھی؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا کب میں کیا سے کیا بن گیا، اور جب مجھے ہوش آیا اس وقت تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ کاش وہ میری زندگی میں پہلے آ جاتی تو شاید میں برباد ہونے سے بچ جاتا، لیکن اب میری زندگی میں کاش کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ میرا نام ہارون ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھا، گورا چٹا اور تیکھے نین نقش والا بچہ تھا۔ میری ماں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، میری بلائیں لیتی اور ناز نخرے اٹھاتی تھکتی نہیں تھی۔ میرے ابا حکیم تھے۔ حکمت ہمارا خاندانی پیشہ نہیں تھا، مگر ابا نے اپنے شوق کی خاطر یہ پیشہ اپنایا تھا۔ دراصل میرے ابا گاؤں میں رہتے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے بڑے پرانے اور تجربہ کار حکیم سے ہی حکمت سیکھی تھی۔ انہوں نے اس حکیم کی شاگردی میں پورے 7 سال لگائے۔ جب ان سے ہر چیز سیکھ لی اور ان کی شاگردی میں رہتے ہوئے خود بھی کامیاب تجربہ کر لیا، اس کے بعد ابا نے گاؤں میں ہی اپنا چھوٹا سا دوا خانہ گھر کی بیٹھک میں بنا لیا تھا۔ گھر میں دادا دادی اور ابا کے علاوہ ان کے 2 بھائی اور ایک بہن بھی رہتی تھی۔ ابا سب سے بڑے تھے۔ جب انہوں نے اپنا دوا خانہ کھولا تو دادا نے انہیں کافی سپورٹ کیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں شفا تھی۔ ان کی بنائی ہوئی دوائیوں سے لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی ایک کامیاب دوا بنائی تھی، جس کی وجہ سے دور دور کے علاقوں میں ابا کی شہرت پھیلتی گئی۔ یہاں تک کہ لوگ نہ صرف دور دراز کے گاؤں بلکہ شہروں سے بھی ابا کے پاس دوا لینے آتے تھے۔ پھر دادی کی خواہش پر ابا نے میری اماں سے شادی کر لی۔ یوں تو میری اماں رشتے میں ابا کی کزن ہی لگتی تھی، مگر شادی سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے باوجود دونوں نے ایک خوبصورت اور اچھی زندگی کی شروعات کی۔ اماں نے اپنا گھر سنبھال لیا اور ساتھ ساتھ ابا کے دوا خانے میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ابا جو نسخے تیار کرتے، اماں ان دواؤں کی تیاری میں ابا کا ساتھ دیتی تھیں۔ اس طرح تھوڑی بہت حکیمی اماں کو بھی سمجھ آنے لگی، یہاں تک کہ گاؤں کی عورتیں اپنے ذاتی اور پیچیدہ مسائل کے لیے اماں کے پاس آتی تھیں۔ اماں ان سے پوچھ کر سب کچھ نوٹ کر لیتی اور پھر ابا کو بتا کر انہیں دوا دے دیتی تھی۔ اس لیے عورتیں بھی بطور حکیم ابا کو بہت پسند کرتی تھیں، کیونکہ وہ اب پردے میں رہتے ہوئے ایک اچھی دوا حاصل کر لیا کرتی تھیں۔ دادا دادی بھی بڑے خوش تھے کہ دونوں میاں بیوی ساتھ مل کر گھر اور دوا خانے کا کام چلا رہے تھے۔ پھر ابا کے دونوں بھائیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ میری پھپھو سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بھائیوں کے آنے کے بعد پھپھو کی بھی منگنی کر دی گئی۔ اس سارے عرصے میں 2 سال نکل گئے تھے، لیکن ابا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تب کچھ لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دیں کہ حکیم صاحب بے اولاد جوڑوں کا علاج کرتے ہیں اور خود ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ اس بات پر ابا کا دل تو دکھتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انسان صرف اسباب تلاش کرتا ہے، باقی ہر شے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بس اسی بات پر ابا کا یقین تھا، اور انہوں نے یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ سال بھر اور بیت گیا۔ دونوں چچا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا، مگر اماں ابا کی گود خالی تھی۔ ابا کے سامنے تو چونکہ کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، مگر اماں کو دبی دبی باتیں سنائی جاتی تھیں۔ یہ بات اماں نے دل پر لے لی اور چپ چپ رہنے لگ گئی تھی۔ گھر کے کام اور ابا کا ہاتھ بٹانے کے علاوہ اماں نے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اماں نے علاج کے لیے آنے والی عورتوں سے ملنا بھی کم کر دیا۔ اکثر طبیعت کا بہانہ بنا کر وہ گھر میں آنے والی عورتوں کو منع کر دیتی تھیں، جس کی وجہ سے عورتیں ابا کے پاس جانے لگ گئیں۔ میری دادی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اماں کا دل نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی سنبھلتا تھا۔ ایسے ہی کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ دوسری طرف ابا کو 2-3 شہروں سے یہ آفر آ رہی تھی کہ وہ اپنا دوا خانے کا پورا سیٹ اپ شہر میں منتقل کر دیں، کیونکہ ان کے پاس آنے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی
اور شہر میں کام کرنے والے کچھ حکیم ابا سے شاگردی بھی لینا چاہتے تھے۔ گاؤں والوں کی عجیب نظروں اور دبی دبی باتوں کی وجہ سے ابا نے شہر میں منتقل ہونے کا سوچنا شروع کر دیا، اور ابا کی یہ سوچ اماں کی وجہ سے بھی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اماں ایسے ہی گاؤں میں رہیں اور لوگوں کی باتیں سنتی رہیں تو پتہ نہیں ان کی صحت پر بھی کیا اثر پڑے گا۔ پھر ابا نے تقریباً ارادہ بنا لیا تھا شہر جانے کا، مگر اچانک سے اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اس خبر نے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی، خاص طور پر اماں بے حد خوش تھیں۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، اس کے بعد اولاد جیسی نعمت کی خوشخبری ملنا بہت بڑی بات ہے۔ یہاں تک کہ گاؤں میں بھی جس کو پتہ چلتا گیا وہ بھی مبارک دینے گھر پہ آتے تھے۔ تب دادا دادی نے ابا کو شہر جانے سے روک لیا کہ شہر میں بہو اکیلی رہے گی تو اس کا خیال کون رکھے گا۔ پہلے ابا نے سوچا کہ وہ اکیلے ہی شہر چلے جاتے ہیں اور جب بچے کی ولادت ہو جائے گی تو اماں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر اس بات پر کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ خاص طور پر دادی اپنے پوتا یا پوتی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھیں۔ ابا نے اپنے ماں باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شہر جانے کا ارادہ وقتی طور پر ملتوی کر دیا تھا۔ 9 مہینے کا وہ عرصہ اماں کے لیے بے حد اہم تھا۔ نہ صرف دادی بلکہ اماں کی دیورانیوں نے بھی ان کا بہت خیال رکھا، اور پھر جب ولادت کا قریب آیا تو میری شادی شدہ پھپھو بھی اماں کے پاس اپنے میکے آ گئی تھیں۔ پھر میں بہار بن کر ابا اور اماں کی زندگی میں آیا۔ میرے دادا نے میرا نام ہارون رکھا تھا۔ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میری اماں تو جیسے میری دیوانی تھی، مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے اماں نے خود اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں میرے کتنے کرتے پاجامے تیار کر رکھے تھے، اور دادی نے بھی سلائیوں پر اپنے ہاتھ سے میرے لیے سویٹر بنے تھے۔ اماں روز مجھے 2 مرتبہ کپڑے بدلواتی اور بالکل شہزادوں کی طرح رکھتی تھیں۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ ابا کا کام بڑھتا جا رہا تھا اور شہر کے لوگوں کا بھی بہت زیادہ اصرار تھا۔ اس وجہ سے ابا نے دادا دادی سے اجازت لے کر شہر میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا، مگر ان دنوں دادی بہت بیمار تھیں۔ ان کی وجہ سے ابا نے اماں اور مجھے گاؤں میں ہی چھوڑ دیا اور خود شہر چلے گئے تاکہ وہاں پر کچھ عرصے میں گھر بار اور کام سیٹ کر سکیں۔ اس کے بعد اماں کو لے جائیں گے۔ ابا کا ارادہ تھا کہ وہ دادا اور دادی کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے، کیونکہ دونوں ہی اکثر بیمار رہنے لگ گئے تھے۔ تو ابا سوچتے تھے کہ کسی بڑے اسپتال میں ان کا علاج کروانا چاہیے۔ اسی سوچ کے پیش نظر ابا نے شہر جانے کے 3 مہینے بعد ہی دادا دادی اور اماں کو شہر بلا لیا تھا۔ شہر میں ابا نے جو گھر خریدا تھا وہ گاؤں کے گھر سے تو بہت خوبصورت تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا گھر ہمارا گاؤں میں تھا۔ دوسرا، دادا دادی کو شروع سے ہی گاؤں میں رہنے کی عادت تھی۔ وہاں کی کھلی اور پاک صاف فضا میں سانس لینے کی عادت تھی۔ وہ بڑی جلدی شہر کی زندگی سے اکتا گئے اور 2 مہینے میں ہی گاؤں واپس چلے گئے۔ وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ دادا اکیلے رہ گئے تھے، لیکن اب وہ اپنے باقی دونوں بیٹوں اور ان کی اولاد کے ساتھ ہی گاؤں میں رہنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میرا رنگ روپ بچپن سے ہی بہت نکھرا اور خوبصورت تھا۔ کبھی کبھی اماں مجھے اپنی لپسٹک لگا کر اپنا گوٹے والا دوپٹہ اڑا دیتی، کیونکہ اماں کے دل میں بیٹی کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ مگر میرے بعد اماں ابا کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو اماں بیٹی کا یہ شوق مجھے سجا سنوار کے ہی پورا کر لیتی تھی۔ اس بات پر ابا بڑا ہنستے تھے، لیکن اماں کو روکتے نہیں تھے۔ اور پھر جب میں 7 سال کا ہو گیا تو اماں نے ایسا کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں ذہنی طور پر 2 حصوں میں بٹ جاؤں۔ مگر مجھے لڑکیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اسکول اور محلے میں میری دوستی بھی زیادہ تر لڑکوں کی بجائے لڑکیوں سے تھی۔ ایسا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بہت نازک مزاج تھا، لڑکیوں کی طرح بات بات پر رو دیتا تھا۔ ذرا سی چوٹ لگتی تو اسے لے کر ہی بیٹھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرے ہم عمر لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ لڑکوں سے دور رہنا شروع کر دیا۔ مجھے میرے مزاج کے مطابق لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ محلے میں یہ سلسلہ تو میرے 10-12 سال کی عمر تک چلتا رہا، مگر اس کے بعد ساری لڑکیوں نے گلی میں کھیلنا بند کر دیا جو میری عمر کی تھیں،
جن کے ساتھ کھیلتے ہوئے میں بڑا ہوا تھا۔ جن گھروں میں اماں اور میرا آنا جانا تھا وہاں میں اب بھی جایا کرتا تھا، مگر کوئی بھی مجھے کسی لڑکی کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں ایک ساتھ کھیلنا کودنا نہیں چاہیے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مجھے گھر میں رہنا بھی بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابا ہر وقت اپنے دواخانے کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ صبح 3 گھنٹے اور شام کو 5 گھنٹے ابا کا دواخانہ کھلا رہتا تھا۔ گاؤں کی طرح ابا نے شہر والے گھر میں بھی بیٹھک کو ہی اپنا دواخانہ بنا لیا تھا، لیکن یہ بیٹھک بڑی تھی۔ اس کے ایک کونے میں ابا نے چولہا وغیرہ بھی رکھ لیا تھا، اور اب دواؤں کی تیاری بھی ابا وہیں پر کیا کرتے تھے۔ اماں نے بھی گاؤں کی طرح یہاں پر عورتوں سے میل جول بڑھایا ہوا تھا، کیونکہ عورتیں اپنے مسائل لے کر اماں کے پاس آتی تھیں، جنہیں اماں نوٹ کر لیتی اور پھر ابا سے دوا بنوا کر ان کو دے دیتی تھی۔ اس طرح گھر میں عورتوں اور لڑکیوں کا آنا جانا تو لگا رہتا تھا، مگر ایک مخصوص وقت کے بعد مجھے ان لڑکیوں اور عورتوں کے سامنے آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی جب میں 13 سال سے اوپر ہو گیا تو اماں ابا نے خاص طور پر تاکید کی کہ جب عورتیں اور لڑکیاں گھر میں دوا لینے آتی ہیں تو تم یا تو کمرے میں رہا کرو یا پھر گھر سے باہر کھیلنے چلے جایا کرو۔ میں ان کو کیا جواب دیتا کہ مجھے اکیلے کھیلنا یا لڑکوں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں ہے۔ میں لڑکیوں سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، ان سے دوستیاں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بچپن سے ہی تھا۔ مجھے لڑکیوں سے دوستی کرنا اور بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر یہ سب باتیں میں اماں یا ابا سے تو نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ جب کوئی دوا لینے ہمارے گھر آتا تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چوری چوری ان کو دیکھتا تھا، کیونکہ اماں نے برآمدے میں تخت اور کرسیاں سجا رکھی تھیں جن پر عورتیں اور لڑکیاں آ کر بیٹھتی تھیں۔ ان میں میری عمر کی لڑکیاں بھی ہوتی تھیں اور جوان بھی، لیکن مجھے تو سب کو دیکھنا ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں کی باتوں کو سن سن کر میں بہت انجوائے کرتا تھا۔ میرا کمرہ تو ایک کونے میں تھا، مگر اس کی کھڑکی برآمدے میں ہی کھلتی تھی۔ مجھے وہاں سے برآمدے کا پورا منظر صاف نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی اگر کوئی لڑکی یا عورت اپنا مسئلہ آہستہ آواز میں اماں کو بتاتی تو مجھے غصہ آتا تھا۔ بھلا اتنی آہستہ آواز میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں کوئی اور ہے ہی نہیں؟ مگر مجھے عورتوں کی یہ نفسیات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر میں نے ان کے کپڑوں اور بات چیت کرنے کے انداز پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ٹی وی میں بھی اکثر میں یہی سب نوٹ کیا کرتا تھا۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کس انداز اور ادا سے کون سی بات کرتی ہے اور کس بات پر اسے برا لگتا ہے۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا اور ہمیشہ کی طرح چھٹیاں گزارنے اماں ابا کے ساتھ گاؤں چلا گیا تھا۔ اب تو دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس گھر میں میرے دونوں چچا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دونوں چچا کی ایک ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بڑی یا ہم عمر ہی تھی، لیکن میں جب بھی گاؤں جاتا تھا تو وہ دونوں ہی مجھ سے بات نہیں کرتی تھیں، بلکہ اس طرح شرماتی تھیں کہ جیسے میں ان کا کزن نہیں بلکہ منگیتر ہوں۔ اور میں یہ سوچ کے ہنستا رہتا کہ بھلا میں دونوں کا منگیتر تو نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ ابا اماں میری شادی ان دونوں میں سے کسی ایک لڑکی سے کریں گے، اس لیے میں ان کے بارے میں اس طرح سے ہی سوچتا تھا۔ اکثر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا یا کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا تھا جس سے وہ شرما کے لال ٹماٹر بن جاتی تھیں۔ مگر اس مرتبہ جب میں میٹرک کے بعد گاؤں گیا تھا تو مجھے وہ دونوں ہی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ سر میں 2 کلو تیل لگا کے کس کے چوٹیاں بنائی ہوئی تھیں اور دوپٹہ ایسے اوڑھ کے رکھتی تھیں جیسے ہوا لگ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مجھے تو اس بار انہیں دیکھ دیکھ کر ہی غصہ آ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر میں اس طرح کے حلیے میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے گاؤں میں گھومتے پھرتے باقی لڑکیوں اور عورتوں کا بھی جائزہ لیا۔ سب کا تقریباً یہی حال تھا، مگر مجھے حیرت تھی کہ میں نے اس سے پہلے تو یہ سب کبھی نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ یہ شاید اب میں بڑا ہو گیا تھا، اس وجہ سے مجھے ان سب چیزوں کا اندازہ ہو رہا تھا، اور پھر گاؤں کے ساتھ شہر کا موازنہ کرنا تو بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ ابا ہر بار کی طرح ایک دن گاؤں میں رہ کر اماں اور مجھے چھوڑ کر شہر واپس چلے جاتے تھے،
इस बार भी वो जा चुके थे, मगर मेरा तो वहाँ दिल ही नहीं लग रहा था। मैंने भी घर वापस जाने की रट लगा रखी थी। मुश्किल से 1 हफ्ता हम वहाँ ठहरे और वापस शहर चले गए। उसके बाद तो मैंने अपनी दोनों कज़न से शादी करने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था और पूरा इरादा कर लिया था कि अगर अम्मा अब्बा ने मुझे उनमें से किसी एक से भी शादी करने के लिए कहा तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। मैं जितना खूबसूरत और नाजुक मिजाज था, मुझे वैसी ही लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहिए थी। मैं बचपन से अब तक जिस तरह ज़हनी तौर पर बड़ा हो रहा था, जिन चीज़ों की तरफ मेरा रुझान था, वो सब मेरे अब्बा और अम्मा की सोच के बरक्स थी। अब्बा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेडिकल फील्ड में चला जाऊं। हालांकि वो खुद एक हकीम थे और मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मुझे तो अब्बा की ये मंतक ही समझ नहीं आती थी, जबकि अम्मा चाहती थी कि मैं कोई बिजनेस करूं, इसलिए बिजनेस की तरफ चला जाऊं। मगर मेरा अपना कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने जब कॉलेज जाना शुरू किया तो वहाँ पर भी अपने फजूल तरीन शौक ही पाले थे। अब्बा अम्मा ने मुझे कभी भी पैसे की तरफ से तंगी नहीं होने दी। मैं जितने पैसे अब्बा से मांगता तो वो मुझे दे देते थे। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि उनके पास इतने पैसे होते भी हैं या नहीं, या वो घर का खर्चा और निज़ाम कैसे चलाते हैं। मुझे तो बस अपने आप से मतलब था। महीने में 1 दफ़ा जी भर के शॉपिंग करना तो मेरा काफ़ी अरसे से मशगला बना हुआ था। अम्मा अब्बा ने भी मुझे कभी इस बात से रोका नहीं था, बल्कि वो तो किसी भी बात से नहीं रोकते थे। मैंने अपने शौक़ और मशागिल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इंटर के इम्तहान में मेरे नंबर बहुत कम आए थे। अब्बा और अम्मा को दुख तो बहुत हुआ था, मगर वो मुझे क्या कह सकते थे। फिर उन्होंने मुझे मेडिकल की किसी भी फील्ड में जाने पर उकसाना शुरू कर दिया। मैंने कुछ दोस्तों यारों से मालूमात ली तो मुझे लैब का काम किसी कदर आसान लगा था। मैंने लैब टेक्नीशियन के कोर्स में एडमिशन ले लिया और वहाँ जाने के बाद एक दिलचस्प हकीकत मेरे सामने आई, जिसने मेरे अंदर इस फील्ड में आगे जाने का शौक़ पैदा किया। दरअसल मुझे अंदाज़ा हुआ था कि वहाँ पर मुझे लड़कियों के करीब रहने का मौका मिलेगा। मैं एक्सरे डिपार्टमेंट की तरफ ज़्यादा माइल हो रहा था। बस यही शैतानी सोच मेरे दिमाग में आते ही मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। अम्मा और अब्बा कदरे मुतमईन थे कि मैं अपने मुस्तकबिल को लेकर कुछ संजीदा तो हुआ था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मेरे दिल और दिमाग में क्या पक रहा है। कोर्स अभी आधा हुआ था कि मुझे अस्पताल की लैब में प्रैक्टिस के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें और लड़कियाँ एक्सरे के लिए आती थीं और मैं उन्हें देख देख कर खुश होता था। हालांकि एक्सरे करते हुए कोई भी ऐसी वैसी हरकत या बात होने का कोई इम्कान नहीं था, मगर मुझे तो बस अपने उस आसपास लड़कियों के वजूद को देखकर और महसूस करके खुशी होती थी। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने सोचा मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मगर शादी के बाद तो मैं पाबंद हो जाता, मुझ पर जिम्मेदारियां आ जाती। फिर मैं आज़ाद पंछी की तरह कैसे घूम फिर सकता था और अपने शौक़ भी कैसे पूरे करता। इसलिए मैंने शादी का इरादा छोड़ दिया और इस बारे में दोबारा सोचा ही नहीं। लैब में मेरी ड्यूटी जितनी थी मैं उससे ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारता था और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे जहन में कुछ चल रहा था। जैसे ही कोर्स मुकम्मल हुआ और मेरी प्रैक्टिस भी काफ़ी हो चुकी थी, मेरी जिम्मेदाराना तबीयत को देखते हुए मुझे उस लैब का इंचार्ज बना दिया गया। और यही तो मैं चाहता था। मेरी सैलरी भी अच्छी थी, मगर मुझे तो पहले भी पैसों की तरफ से कोई तंगी नहीं हुई थी। हाँ, अब ये था कि मुझे अपने खर्चों के लिए अब्बा से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे। मेरी तनख्वाह लगने के बाद भी अम्मा अब्बा ने कभी भी मुझसे तनख्वाह का मुतालबा नहीं किया था। बस एक मर्तबा उन्होंने पूछा था कि तनख्वाह कितनी है, तो मैंने उन्हें सही तनख्वाह बताई भी नहीं थी, मगर वो इतने में ही खुश थे कि मैं जिम्मेदारी के साथ जॉब पर जा रहा हूँ और कम से कम अपने खर्चे उठाने के काबिल तो हो गया हूँ। अम्मा की अब एक ही जिद थी, वो मेरी शादी करना चाहती थीं। उनका कहना था कि वो आंखें बंद करने से पहले मेरी खुशियाँ देखना चाहती हैं। मैं अपनी माँ से तो बहुत प्यार करता था और कभी अम्मा के मुंह से ऐसी बात सुनना नहीं चाहता था, मगर अम्मा ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी। इस बारे में अम्मा ने मुझसे चचा की बेटियों का कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं गांव की किसी भी लड़की से शादी नहीं करूँगा।
مجھے شہر کی پڑھی لکھی اور ماڈرن لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ اماں نے ویسے بھی صرف میری رائے لی تھی، اس لیے میرے انکار کے بعد دوبارہ اماں نے کبھی وہ بات نہیں کی۔ تھوڑے عرصے بعد میری دونوں کزن کی شادی ہونا قرار پائی تو ہم شادی میں شرکت کے لیے گاؤں گئے تھے۔ گاؤں میں میرے دونوں چچا کے 4 بچوں کی شادیاں تھیں۔ وہ شادیاں میں نے تو بہت انجوائے کی تھیں۔ گاؤں کی الہڑ مٹیاریں جب شادی کے فنکشن میں سج سنور کر چہکتی پھرتی تھیں یا ناچتی گاتی تھیں تو مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ تب میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک شادی میں گاؤں میں کر لوں اور ایک شہر میں۔ پھر اپنی سوچ پر مجھے خود ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ شادی کو اچھی طرح انجوائے کرنے کے بعد واپس چلا گیا اور کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں اپنی ڈریسنگ کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہننا میری کمزوری تھی اور مجھے اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا کہ میری شخصیت اور زیادہ نکھر جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ بچپن سے میری جو عادتیں اور شوق تھے اس کے باوجود میں نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے میرے ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ مجھے اپنے آپ پر غرور ہونے لگا تھا۔ کالج میں اور لیب پر بھی بہت ساری لڑکیوں نے مجھے خود سے لفٹ کروانے کی کوشش کی تھی، مگر میں ایسی لڑکیوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا جو خود آگے بڑھ کر لڑکوں کی طرف متوجہ ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی لڑکیاں مجھے زہر لگتی تھیں، کیونکہ میں جس ذہنیت کا لڑکا تھا، عام طور پر ایسے لڑکوں کو وہ لڑکیاں پسند آتی ہیں جو تھوڑی شرماتی اور لڑکوں سے دوری رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسے ہی ایک دن لیب میں ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ایکس رے کروانے کے لیے آئی۔ میں اپنے روم میں بیٹھا CCTV پر دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے بڑی سی چادر تو اوڑھ رکھی تھی مگر نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگی اور میں ویٹنگ روم میں اسے بیٹھے ہوئے کافی دیر تک دیکھتا رہا، اور جب اس کی باری آئی تو بلا اختیار اٹھ کر ایکس رے روم میں چلا گیا۔ جا کر لڑکے کو بہانے سے کسی کام کے لیے بھیج دیا اور میں نے خود اس لڑکی کی ایکس رے کیے۔ اسے چیسٹ انفیکشن تھا جس کی وجہ سے ایکس رے کرنے کے لیے اس نے چادر اتار دی تھی۔ میں اس کا مجسمہ حسن دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا۔ حالانکہ وہ سانولے سے رنگ کی لڑکی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں میں اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوا تھا۔ ایکس رے کرنے کے لیے جب میں اسے پوزیشن سمجھا رہا تھا تو اس وقت اس کے وجود سے اڑتی ہوئی خوشبو مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ حالانکہ میں نے تب بھی اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ اس لڑکی کو میری زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر میں نے آنے بہانے سے 2 مرتبہ اس کا غلط ایکس رے بنایا تاکہ وہ زیادہ دیر تک لیب میں موجود رہے۔ اس کی ماں بھی وہیں پر بیٹھی تھی، مگر میں بڑے پروفیشنل طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا تاکہ اس کی ماں کو یا لڑکی کو شک نہ ہو کہ میں جان بوجھ کر ایکس رے خراب کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ کہیں جا کر میں نے ایکس رے اوکے کیا اور پھر اس نے فٹافٹ چادر اوڑھ لی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی لڑکیاں مجھے اچھی لگتیں، اور ایکس رے کی رپورٹ کے لیے میں نے اس کا فون نمبر لیا اور اس کے جاتے ہی اسے فون نمبر کو اپنے واٹس ایپ پر ایڈ کر لیا۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ واٹس ایپ پر اس کا اکاؤنٹ بنا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا نام سحر تھا اور میں تو اس کے حسن کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی اور کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے کپڑے وغیرہ سے لگ رہا تھا کہ وہ مڈل کلاس فیملی کی ہی ہے، کیونکہ عام طور پر مڈل کلاس گھرانوں کی لڑکیاں اس طرح شرماتی ہیں، ورنہ میری لیب میں تو امیر فیملیز کی لڑکیاں بھی آتی تھیں، مگر یہ لڑکی مجھے سب سے الگ لگی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ ایکس رے کی رپورٹ لینے بھی وہ شاید خود آئے گی، مگر اس کی ماں اکیلی آئی تھی۔ پھر میں نے اسی رات اس کے واٹس ایپ پر میسج کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی اور اس نے مجھے وہاں سے بلاک کر دیا۔ مجھے اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے اسی وقت اسے کال ملائی تو اس نے کال کاٹ دی۔ پھر میں نے اس کی سم پر میسج کیا جسے پڑھ کر وہ یقیناً ڈر گئی ہوگی۔ اس نے فوراً مجھے واٹس ایپ سے ان بلاک کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں لیب والا وہی لڑکا ہوں جس نے اس کے ایکس رے کیے تھے، کیونکہ میں اس سے دوسرے واٹس ایپ پر بات کر رہا تھا اور وہ نمبر بھی میرے نام پر نہیں تھا۔ اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا نمبر میرے پاس کیسے آیا اور میں اسے کیسے جانتا ہوں، اور میں اس کے میسیجز سے صاف محسوس کر رہا تھا کہ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے۔
मैंने उसे कहा कि उसकी एक वीडियो मेरे पास है, अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी और मुझसे मिलेगी नहीं तो मैं उसकी वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसने 3 मिनट बाद मैसेज करके मुझसे पूछा कि मेरे पास उसकी कौन सी वीडियो है। तब मैंने उसे एक और झूठ बोल दिया कि मैंने उसकी वीडियो उसके घर के वॉशरूम में बनाई थी। अब वो कैसे बनी और कैसे नहीं, ये एक अलग कहानी है जो मैं उसे मिलकर सुनाना चाहता था। ये सब कुछ मैंने उसे मैसेज में लिखा था। उसके बाद तो उसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। मैं शैतानी हंसी हंसता हुआ सो गया। अगली सुबह फिर से मैंने उसे मैसेजेस करना शुरू कर दिए और पूरा दिन उसे मैसेज करता रहा। वो बीच बीच में जवाब दे रही थी। फिर मैं रात को जब घर आया तो अम्मा ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए लड़की देख रही थी, तो उन्हें एक लड़की मेरे लिए बहुत पसंद आई है। अम्मा मुझे उसकी तस्वीर वगैरह दिखाना चाहती थी। मैंने अम्मा की बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ली और सर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही मैंने सहर को कॉल की, मगर उसने मेरी कॉल बंद कर दी। मैंने अभी तक उसे व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया था, ना ही उसने मेरी आवाज़ सुनी थी। कॉल बंद करते ही मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और कहा कि अगर अगले 2 दिन तक तुमने मुझसे मिलने का फैसला नहीं किया तो मैं वाकई में तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, और फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये दुनिया देखेगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे मिलने पर राजी हो गई और मैं अपने मंसूबे की कामयाबी पर दिल ही दिल में खुश होने लगा। हालांकि मेरे पास उसकी ऐसी वैसी कोई भी वीडियो नहीं थी। मैंने तो उसे लैब पर पहली और आखिरी बार देखा था। मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि वो रहती कहाँ है। मैंने उसके नंबर से उसका एड्रेस मालूम करने की भी कोशिश नहीं की थी। मैं तो बस टाइम पास के लिए उसके साथ लगा हुआ था। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि मैं उससे अकेले में मिलना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कब से ये शैतानी सोच आई थी, मगर हकीकत तो यही थी कि मैं कुछ गलत ही सोच रहा था। दूसरे दिन फिर अम्मा ने मुझसे रिश्ते के बारे में बात करना शुरू कर दी। अम्मा बड़े प्यार से मुझसे बात कर रही थी, इसीलिए मैंने बग़ैर कोई तफसील सुने और बग़ैर लड़की को देखे अम्मा को कह दिया कि आप जहाँ चाहती हैं मेरा रिश्ता कर सकती हैं। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं और मैं कभी भी आपके फ़ैसले को गलत साबित होने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनते ही अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने मुझे प्यार किया और कहने लगी कि मैं अभी लड़की के घर वालों को फ़ोन करके अपनी रजामंदी का बता देती हूँ। ये कहते ही अम्मा वहाँ से उठकर चली गईं। मगर मैं तो सहर के बारे में मिलने का सोच रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उसे मिलने के लिए कहाँ बुलाऊं, जहाँ पर कोई और ना हो। मैं उसे किसी होटल में नहीं ले जा सकता था। फिर मैंने अपने एक दोस्त से बात की कि मुझे एक दिन के लिए उसका फ्लैट चाहिए था। दोस्त मेरी बात सुनकर हंसने लग गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मामला है और किस लड़की को ला रहे हो, तो मैंने हंसते हुए उसकी बात टाल दी और उसे जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझे अपने एक खाली फ्लैट की चाबी दे दी और कहने लगा कि ये फ्लैट तो तुम्हें मालूम है कि हम दोस्तों यारों के बैठने के लिए ही मैंने पापा से कहकर ख़रीदा था, इसलिए तुम बग़ैर किसी डर और खौफ के वहाँ जा सकते हो। ये सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैं अपने शैतानी मंसूबे के बारे में सोच सोच कर खुश होने लगा। फिर मैंने थोड़ी देर बाद सहर को उस फ्लैट का एड्रेस भेज दिया, मगर फ़ौरन से वो मैसेज डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि सहर किसी को लेकर भी वहाँ आ सकती है। फिर मैंने उसे कहा कि फ़लाँ जगह पर पहुँच जाना, मैं ख़ुद तुम्हें ले जाऊँगा जहाँ मुझे लेकर जाना होगा, और उसी वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारी वीडियो भी डिलीट कर दूँगा। उसका जवाब आया था। उसने सिर्फ ओके लिखा था। मैं उसकी बेबसी और रोती हुई शक्ल के बारे में सोचकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। फिर मैंने अगले दिन की सारी तैयारी करने का सोचा और लैब से छुट्टी होते ही सीधा घर चला गया। लेकिन मैं जैसे ही घर गया, वहाँ पर कुछ मेहमान बैठे हुए थे। अम्मा ने मुझे बताया कि जहाँ पर मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ उस लड़की के घर वाले आए हैं और हम लोग मंगनी वगैरह के मामलात डिस्कस कर रहे हैं। उनको मैंने ही यहाँ खाने पर बुलाया था। अम्मा ने मुझे फ्रेश होकर वहाँ आने का कहा। मैं अपने कमरे में गया और कपड़े वगैरह तब्दील करके जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर वही औरत बैठी हुई थी जो सहर के साथ आई थी, और मुझे यही मालूम था कि वो सहर की माँ है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने तासुरात को कंट्रोल करते हुए उन सबको सलाम किया। उस औरत के अलावा वहाँ पर 2 औरतें और थीं और 2 मर्द भी उनके साथ थे। अब्बा और अम्मा वहीं बैठे थे।
अम्मा ने मुझे उनसे मिलवाया तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसने उस वक्त मेरे सामने यही कहा था कि ये सहर की माँ है और ये वालिद साहब हैं, ये चचा। और पता नहीं अम्मा क्या कह रही थी, मुझे कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था। मेरा सर बुरी तरह चकराने लग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। मैं बड़ी मुश्किल से कुछ देर बैठा रहा और फिर अचानक से एक कॉल आने पर मैं माजरत करता हुआ वहां से उठ गया। कॉल तो मेरे दोस्त की थी और वो मुझसे अगले दिन के प्लान के बारे में पूछ रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे उसका फ़ोन बंद कर दिया। अब सोचों का एक तूफान था जो मेरे दिमाग में चल रहा था और मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। जिस लड़की को मेरे माँ बाप मेरी ज़िंदगी में मेरी इज्जत बनाकर लाने वाले थे, मैं उसी लड़की को बदनाम करने पर तुला हुआ था। उस वक्त मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने आप को खुद लानत मलामत की कि मर्द की ये कैसी पसंदीदगी या मोहब्बत होती है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ हविस का शिकार होता है, क्योंकि वो किसी पसंद आने वाली लड़की को अपनी इज्जत बनाने के बारे में नहीं सोचता। शायद मुझे तकदीर ने यही समझाने के लिए इतना बड़ा तमांचा मेरे मुंह पर मारा था। मैं दूसरे दिन घर से बाहर ही नहीं निकला, ना काम पर गया। अम्मा परेशान हो रही थी, मगर मैंने तबीयत का बहाना बना लिया और अपना वो व्हाट्सएप बंद करके सिम भी तोड़ दी थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि अब मैंने शहर के अलावा भी हर औरत और लड़की को इज्जत देनी है और अपनी औलाद को भी सिखाना है कि औरत काबिल इज्जत है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं आप लोगों से भी यही सवाल करता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।